السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور استاد محترم خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ یہ جو نماز جنازہ کی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، اور آخر میں جو ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ، تو اس کا معنی ہے کہ ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ کرنا اور ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کرنا۔ تو ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ کرنا کیا مطلب ہے، اور اس کے بعد گمراہ نہ کرنا، ذرا اس کے بارے میں بتائیں، جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جنازے کی نماز میں جو دعا کی جاتی ہے اور جس کا آخری ٹکڑا ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ تمہیں اس اجر سے محروم نہ رکھ، ولا تضلنا بعدہ، اور اس کے بعد تو ہمیں فتنے میں نہ ڈال، گمراہ مت کر۔ اس دعا کی تشریح یہ ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ تو ہمیں محروم نہ رکھ اس اجر سے، یعنی میت کے اجر سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو اس پر اجر ہے۔ جنازے میں شرکت کرنا یہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ کتنا اجر ملتا ہے؟ بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں، صحیح کتابوں میں اجر جو بتایا گیا ہو یہ احد پہاڑ کے برابر اجر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم میت پر صبر کرتے ہیں، میت کا جانے کا جو غم ہوتا ہے اس پر ہم جو صبر کرتے ہیں اس کا ثواب، جنازے میں جو شرکت کرتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ سب اجر اور نیکی ہے۔ تو اس نیکی کو طلب کیا جا رہا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آدمی نیکی بھی کرے اور محروم ہو جائے۔ تو ایک ادب اور ایک سلیقہ یہ بھی ہے کہ جب ہم نیک کام کریں تو نیکی کی قبولیت کی دعا بھی کریں۔ ولا تضلنا بعدہ، اس کا معنی ہے کہ تمہیں اس کے بعد گمراہ نہ کرو، یعنی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور موت سے عبرت حاصل کرتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں اور فتنوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میت کے دفن تدفین کے بعد، میت کے جانے کے بعد ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں، ایمان کے تقاضوں کو بھلا بیٹھیں، واہیات اور خرافات کام کرنے بیٹھ جائے۔ یہ مطلب ہوا ولا تضلنا بعدا، تو ہمیں اس کے بعد گمراہ مت کر، یعنی ایمان پر رکھ، ہاں، دنیا میں جب تک رکھ تو موت سے عبرت کی توفیق دے اور اپنی ملاقات کی سعادت دے، اور ایمان پر ہم سب کو سلامت رکھ۔ یہ استقامت کی دعا کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔